سواری سیدہ کیا رہی ہے نجف سے مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں ہوا تعظیم کرنے آ رہی ہے آنچل یوں کہ سب پہنوں نے ڈالا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں ہوں اچانک خواب ٹوٹا روئی صغرا تھا گھر میں ہر طرف چھایا اندھیرا تھا لاشوں سے بھرا گنجے شہیداں علی اکبر کے سینے میں تھا نیزہ میرے بابا تمہیں دینے کو پرسا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں ابھی تو خواب تھا کتنا سہانا تھا جن ہاتھوں میں دیکھا میں نے کنگنا وہ سینے کا لہو روکے ہوئے تھے کہاں کی رسم شادی کیسا سیرا سبھی دیتے ہیں بابا کو سہارا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں بر محمد وآل محمد صلوات جزاک اللہ۔ جناب واصف رضا ہدیہ سلام پیش کر رہے تھے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد تقی مہدوی سے کہ آپ آئیں اور عشرہ محرم کی 5ویں مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ بواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حیدری باواز بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور باواز بلند درود پڑھ دیجئے، محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. درود پڑھ دیجئے محمد. عزیزان گرامی قدر، ہمارا عنوان سخن یہ ہے کہ کیسے ہم غیر کو اسلام کے راستے کی طرف راغب کر سکتے ہیں. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ ہم دوسروں کو کیسے راغب کر سکتے ہیں اسلام کے راستے پر، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اس استاد اور دوست کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جو واقعاً منقلب ہوئے، تبدیل ہوئے. وہ نسخہ یہ ہے کہ اکثر جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں شیعوں کے اوپر اعتراضات کریں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل سوالات آپ کے سامنے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ مجلسوں میں کیوں جاتے ہیں، ان کی شام غریبہ کیوں ہوتی ہے، ان کی متع جائز کیوں ہیں، ان کی فلاں کام کیوں ہوتا ہے، فلاں کام کیوں ہوتا ہے، صحابہ کی کیوں نہیں مانتے ہیں. وہ مسلسل آپ سے سوالات کرتے رہیں گے. اس میں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ شرط رکھیں کہ اگر میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں تو دوسرے سوال کا جواب میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم میرے سوال کا جواب نہ دو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو حملہ کرنے کی اجازت دیجیے اور وہ حملے پہ حملے کیا جا رہا ہے اور آپ صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے کوئی اٹیکنگ پوزیشن نہیں ہے. نہیں، یہ شرط رکھیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ون وے ٹریفک جا رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ کو صرف جوابات ہی دینے پڑ رہے ہیں. آپ بڑی مشکل سے تحقیق کر کے ایک جواب دیں گے، وہ کوئی دوسرا سوال کر لیں گے، پھر تحقیق کریں گے، دوسرے سوال کا جواب دیں گے، وہ تیسرا سوال کر لیں گے. ان کے سوالات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کام کریں کہ اگر میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو پھر آپ میرے بھی ایک سوال کا جواب دیں گے.
اور جب آپ سوال کریں تو ایسا سوال ہونا چاہیے جو اتنا محکم ہو کہ اسی ایک سوال میں یا وہ آر ہو جائے یا وہ پار ہو جائے، اور اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو۔ اور یہ جو میں سوال آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ سوال ایسا ہے کہ جو ایک بہت بڑے عائش اللہ، جن کی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے، 4 زبانوں یہ ویب سائٹ کام کرتی ہے، اردو زبان میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور انگلش میں بھی۔ اس ویب سائٹ کا میں نام بھی بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر آپ دوبارہ سے نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے گا۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے ولی اسر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف.com۔ اس کی اسپیلنگ یہ ہے VALIASR-AJ.com۔ بہترین ویب سائٹ ہے، بڑی موثق ویب سائٹ ہے، معتبر حوالے اس کے اندر موجود ہیں، اور اردو زبان میں بھی مٹیریل موجود ہے آپ کے پاس۔ اس ویب سائٹ کی جو بانی ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، ان کا نام ہے آیت اللہ حسینی قزوینی۔ وہ ابھی بھی حیات ہیں، شہر مقدس قم میں درس خارج دیتے ہیں، پروردگار انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ ان سے ہماری ملاقات بھی ہے، ہم ان کے درس خارج میں بھی جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک مقام پر جب کانفرنس ہوئی تھی اور اس موضوع پر انہوں نے بات کی کہ کیسے ہم راغب کر سکتے ہیں دیگران کو کہ وہ ہمارے مکتب کی طرف آئیں، تو انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، کہا جب وہ سوال کر رہے ہوں تو آپ بھی سوال کریں، اور یہ والا سوال کریں جو میں بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے وہ سوال بتایا کہ صرف ان سے اتنا پوچھئے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا میرے 12 امیر ہوں گے، ان 12 کے نام کیا ہیں؟ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر تعداد تو موجود ہے لیکن نام نہیں لکھے ہوئے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اگر نبی فرما کی جائے کہ اس امت کے 12 امیر ہوں گے تو نام بھی تو بتائیں، اور یقیناً نام بتائے ہوں گے، لیکن اس روایت کے اندر چھپا دیے گئے ہیں اور اس روایت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ 12 کا عدد بھی ہمارے لیے بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ 1400 سالوں سے مختلف فرقے بنتے رہے، مختلف مسالک آتے رہے، لیکن کسی کے بھی اماموں کی تعداد 12 ہے ہی نہیں۔ کسی کی 4 ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 70 ہے، اور آپ کو ایسے شیعہ اسماعیلی بھی مل جائیں گے کہ جن کے اماموں کی تعداد آج اگر شمار کیے جائیں تو 70 کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے بوری حضرات ہیں، 70 کے قریب ہے۔ کسی کی بھی 12 نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں جو افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 12 کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے مسلک کا نام صرف شیعہ نہیں رکھا ہے، شیعہ اثنا عشری رکھا ہے۔ ہم وہ شیعہ ہیں کہ جو 12 کے ماننے والے ہیں۔ تھوڑا سا میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب ہم تقریباً جوانی میں تھے، اور ابھی بھی کچھ زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کی محبت ہے اور ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے۔ ورنہ جب ہم ابتدائی جوانی میں تھے تو اس وقت ان معاملات کے اندر جوابات دیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے بہت سارے سوالات کر لیے، ہم نے ان سے بھی شرط رکھی کہ آپ نے سوال کیا ہم جواب دیں گے، لیکن پھر ہمارا سوال ہوگا اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ جب ہم نے سوال کیا تو یہی والا سوال کیا، سنیں گے سامنے سے جواب کیا آیا؟ کہا اس روایت کے اندر 12 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی آپ کے 12 ہیں؟ ہم نے کہا بالکل ثابت نہیں ہوتا، آپ ہی بتا دیں وہ 12 کون ہیں۔ اگر آپ اپنے والا سلسلہ بیان کریں گے اور 12 بیان کریں گے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ سلسلہ 12 پر رکے گا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ 12 کا سلسلہ بیان کریں گے تو اس میں یزید ملعون کا نام بھی آ جائے گا۔ تو کیا نبی یہ فرما کے گئے تھے کہ اس امت کے 12 امیر ہوں گے، اس میں سے ایک یزید ملعون ہوگا؟ یہ فرما کے گئے ہوں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو آپ خود بیان کر دیں کہ کون سے 12؟ کہ نہیں ہے، وہ والے 12 نہیں ہے، آپ تو 12 امام کہتے ہیں، اس روایت کے اندر 12 امیر لکھا ہوا ہے۔ اور میں روایت آپ کی خدمت بیان کروں، صحیح بخاری کے اندر جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ جملے ہیں کہ نبی نے فرمایا یکون 12 امیرا، اس امت کے 12 امیر ہوں گے۔
یہ امیر کا لفظ ہے. انہوں نے کہا اس میں تو امیر کا لفظ ہے, آپ 12 امام کہتے ہیں. ہم نے کہا کاش ہمارے 12 اماموں میں سے پہلے امام کا ٹائٹل ہی سن لیا ہوتا. ہمارے پہلے امام کا ٹائٹل ہی ہے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جو ہمارا امام ہے وہی امیر بھی ہے. اور مختلف روایتوں کے اندر مختلف تعبیرات بھی آئی ہیں, ہم نے خود دیکھی ان روایات کو. کہیں پر آیا نبی نے فرمایا تھا یکون 12 رجلا, اس امت کے 12 رجل ہوں گے. رجل کہتے ہیں مرد کو. یا رسول اللہ صرف اس امت میں 12 ہی مرد ہوں گے؟ شاید نبی فرمائیں گے مرد بہت سارے ہوں گے, لیکن خیبر میں جس طریقے سے علم رجل کو دیا تھا, سب مل کے ماشاءاللہ یا علی. تو اسی طریقے سے یہ رجل وہ ہوں گے جو 12 ہوں گے مرد, لیکن باقی مرد وہ ہیں کہ جو میدان سے فرار کر جائیں. یہ مرد وہ ہے کہ جب علم اس کے ہاتھ میں آئے گا تو حیدر کرار کہلائے گا. وہ مرد 12 ہی ہوں گے. کہیں پر فرمایا نبی اکرم نے یکون 12 قیما. قیم کہا جاتا ہے ولی کو, سرپرست کو. اس امت کے 12 سرپرست ہوں گے. کہیں پر فرمایا یکون 12 نقیبا, اس امت کے 12 نقیب ہوں گے. ہے میرے ساتھ ساتھ؟ اس امت کے 12 نقیب ہوں گے. اور کہیں پر فرمایا یکون 12 خلیفتن, اس امت کے 12 خلیفہ ہوں گے. انہوں نے کہا آپ 12 تو کہتے ہی نہیں ہیں, 12 خلیفہ تو کہتے نہیں ہیں, خلیفہ تو کوئی اور کہتے ہیں. ہم نے کہا کاش ہمارے کلمے ہی کو آخر تک پڑھا ہوتا. ہمارا کلمہ سبھی کو یاد ہے, میں آدھا جملہ کہوں گا, آدھا جملہ آپ کو کہنا ہے. ہمارا پہلا کلمے کا آغاز جملے سے ہوتا ہے لا الہ محمد علی وصی وخلیفتہ بلا فصل. ہم علی کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کا وصی بھی مانتے ہیں, اور خلیفہ بلا فصل. تو جب آپ گفتگو کریں تو اس میں اصول بنا لیں, شرط رکھیں کہ ہم بھی ایک سوال کریں گے اگر آپ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس سوالات کی کمی نہیں ہے. ان 10 دنوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کو سوال ہی سکھائے جاتے ہیں, بار بار یاد کروایا جاتا ہے, یا آپ کے ذہنوں میں سوال رہے. اگر کوئی سوال کرے کہ علی کیوں حق پر ہے, تو آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں. یہ حدیثیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. اب یہ ہر ایک کی اپنی ظرفیت کی بات ہے. کسی کی ظرفیت 1 گیگا بائٹ کی ہوتی ہے, کسی کی 10 گیگا بائٹ کی ہوتی ہے, کسی کی 100 گیگا بائٹ کی ہوتی ہے, کسی کی 1 ٹیرا کی ہوتی ہے. تو جتنی ظرفیت ہوتی ہے اتنا مٹیریل وہ اپنے پاس جمع کرتا ہے. کوئی صبح سے نکلتا ہے, ہر مجلس میں جاتا ہے, مٹیریل جمع کرتا ہے, ڈیٹا جمع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا سال اسے استعمال کرنا ہے. تو یہ 10 دن ہوتے ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو, ہمارے ذہنوں کے اندر سوالات آ سکے کہ ہمیں کیا پوچھنا ہے سامنے والے سے. اور دوسرا بنیادی سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, یاد رکھیے گا یہ صحیح بخاری کو ایسے مانتے ہیں جیسے قرآن کریم کو مانتے ہیں. قرآن کریم کے اندر بھی شاید کچھ لفظ موجود نہ ہو, کچھ نام موجود نہ ہو, تو صحیح بخاری کے اندر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اندر آ جائے. ہم اپنی کتاب کافی کو معتبر سمجھتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ صحیح ہے کافی, کیونکہ اس کے اندر بھی کافی کی روایتوں کے اندر بھی کچھ روایتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ضعیف ہو. لیکن وہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے بخاری, پوری کی پوری کتاب صحیح ہے. تو اسی کتاب کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے جو سامنے کی بات ہے, رکھیے گا ان کے سامنے کہ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ نہیں بلکہ میرا جز ہے، رسالت کا جز ہے، نبوت کا جز ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے اسے نہیں مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور پھر اسی صحیح بخاری کے آگے صفحوں پر دیکھیے گا کس نے تکلیف پہنچائی ہے سیدہ کو۔ میں نے خود صحیح بخاری کے اندر 5 مقامات پر تلاش کیا ہے کہ سیدہ کائنات بعد وفات رسول گئی ہیں اپنا حق لینے کے لیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ اسی روایت کا جملہ یہ ہے فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ ولم تزل مہاجرته حتی توفیت۔ سیدہ کائنات حق لینے کے لیے گئی، جب حق نہیں دیا گیا تو وہ غضبناک ہو گئی۔ بے شمار تو بی بی اپنا حق لینے کے لیے گئی، ان کو حق نہیں دیا گیا، بی بی غضبناک ہو گئی۔ اور کب تک غضبناک رہی؟ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دنوں کی بات تھی اس کے بعد ٹھیک ہو گئی، نہیں، خود یہ روایت کہہ رہی ہے صحیح بخاری کی، حتی توفیت، یہاں تک کہ سیدہ کی وفات ہو گئی۔ وفات کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو شہادت ہوئی ہے۔ تو شہادت زہرا تک کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوئی، ناراض رہی۔ اور ہمارے پاس دیگر روایات کے اندر تو حتیٰ یہ بھی موجود ہے کہ بی بی نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لَأَدْعُوَنَّ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، میں جتنی نمازیں پڑھوں گی تم پر لعنت بھیجوں گی۔ تو جس پر سیدہ لعنت بھیجے اس پر ہم لعنت کیوں نہ بھیجائیں؟ ہم تو اسی دین پر ہیں جس دین پر سیدہ کائنات ہے۔ اور الحمدللہ ہماری مجالس کی وجہ سے، میں صرف اپنی مجلس کی بات نہیں کہہ رہا، الحمدللہ تمام مجالس کی یہی صورتحال ہوگی، کیونکہ یہ 10 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپاک ہوتے ہیں ان کو پاک بنایا جاتا ہے، جو یزیدی ہوتے ہیں ان کو حسینی بنایا جاتا ہے، اور ہمارا دروازہ کھلا ہوتا ہے ہر آنے والے حر کے لیے۔ میں اس مجلس سے پہلے جو پہلی مجلس پڑھ کر آیا وہاں پر بھی ہمیں بتایا گیا کہ کل کی مجلس سننے کے بعد ایک صاحب مذہب اہل بیت کو قبول کر چکے۔ دوسری مجلس میں پہنچا تو وہاں پر ہمارے پاس پرچہ آیا کہ میرا نام فلاں ابن فلاں ہے اور آپ کی مجلس کے صدقے میں پروردگار نے مجھے رائے حق دکھا دیا۔ ہمارا وہ اصول ہے، منافقت کی موت ہے، کربلا 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ ہمارے گلے کو دیکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور کل اتفاق سے جب ہم مجلس سے فارغ ہو کر جا رہے تھے تو اسی مجلس کے اندر ایک صاحب ہمیں ملے کہ کر میں در اہل بیت تک پہنچ چکا ہوں۔ جو سیدہ کو غضبناک کرتا ہے وہ رسول کو غضبناک کرتا ہے۔ اور اگر اس آیت کے اندر آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ دنیا والآخرہ، جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت نازل۔ حق حیدر، اور معمولی نہیں سمجھے گا در اہل بیت کو، اہل بیت کے دروازے پر جو آ جاتا ہے پھر وہ کبھی جاتا نہیں ہے۔ اتنا سخی دروازہ ہے، اتنا کریم دروازہ ہے، اپنوں کو بعد میں دیتے ہیں، آنے والے کو پہلے دیتے ہیں۔ یہ جناب حور نے بتایا ہے، ان کو پہلے موقع دیا ہے کہ تمہیں جانا ہے تم رائے خدا میں تم جاؤ۔ حضرت حور علیہ السلام چلے، مہمان کی عجیب مہمان نوازی کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے جو غیر ہوتا ہے اس کو جلدی ملتا ہے۔ اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ ایک عجیب روایت میں نے دیکھی، واقعی انسان کا دل ہل جاتا ہے۔
نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے سر کے منہ مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر صحابہ سے فرمایا اگر کوئی ایک علی کے بال کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ناراضی کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جس نے یہ روایت نقل کی ہے، پرانے زمانے میں جو روایتیں بیان کی جاتی تھی تو ممبر پر استاد بیٹھتے تھے، پیچھے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے۔ جس استاد نے اس روایت کو نقل کیا اس نے بھی اسی انداز میں نقل کیا، کیونکہ سنت رسولی ہے، اس کے مطابق عمل کیا۔ انہوں نے بھی اپنے سر کے بال کو پکڑا اور کہا نبی اکرم نے فرمایا تھا اگر کسی نے علی کے ایک بال کو تکلیف پہنچائی گویا رسول کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ناراضی کیا۔ میں کہوں گا اے امیر المومنین، آپ کے صرف ایک بال کو تکلیف نہیں پہنچائی، امت نے آپ کے سر پر ضربت ماری، اور جو آپ کا مقام مرتبہ ہے وہی مقام مرتبہ حسن و حسین کا ہے۔ امت نے حسین کے سر کو شہر بشہر پھیرایا ہے۔ اب انسان کے سوچنے میں مجبور نہیں ہوتا یہ کون سی امت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا کیا ہے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ۔ اس لیے ہر آنے والا فوراً سے مکتب اہل بیت کی طرف آ جاتا ہے جیسے جیسے وہ اہل بیت کا ذکر سنتا جاتا ہے۔ اور میں آج دو طریقے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں، بطور خاص ہمارے سامنے یہ زیادہ ہوتا ہے جب ہم ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں اور ہوسٹ بھی ایسا ہو کہ جو پھنسانے کے لیے بیٹھا ہوا ہو اور کچھ اگلوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہو، تو ایسے مسائل پیش آتے بھی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو علماء کرام آج کل جا رہے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، بڑے اچھے جوابات دیتے ہیں، اور ان کو یہ طریقے معلوم بھی ہے۔ یہ طریقے ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہونے چاہیے کہ اگر کوئی مشکل سوال آ جائے اور دیکھیں کہ حالات ایسے نہیں کہ کھل کر جواب دے سکے، کیا کرنا چاہیے؟ طریقہ ائمہ نے سکھایا ہے کہ یا تو ان کا نام نہ لو اور اپنے اوپر رکھ کے بات بیان کرو، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بھی سیدہ کو ناراض کروں تو میری عاقبت بھی خراب ہے۔ اگر میں بھی بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل ہو جاؤں، مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ اگر میں دروازے سیدہ کو جلانے والا ہوں، خدا مجھ پر لعنت کرے، اپنے اوپر، کسی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اپنے اوپر بھیج رہے ہیں۔ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ اتنا زد و کوب کیا جائے کہ سیدہ کا محسن شہید ہو جائے، میری عاقبت خراب۔ آپ اپنے اوپر رکھ کے بات کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ پھر اگر کہیں کہ کس نے کیا تھا تاریخ میں، کہا مجھے نہیں پتا، اور واقعاً کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ میں کس کا نام لوں۔ وہاں پر انسان توریے سے کام لیتا ہے، تقیے سے کام لیتا ہے، نام بیان نہیں کرے لیکن اس صفات بیان کر دے۔ اچھا، لوگ بھی اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اگر ہم ایسی بھی بات بیان کرتے ہیں تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ جب ایف آئی آر ہوتی ہے، ویڈیو نکالی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ پڑھا تھا، کہیں گے بھائی انہوں نے تو نام ہی نہیں لیا تھا، کہا لیکن ہمیں پتا ہے کس نے کیا تھا۔ خود پکڑے جائیں گے، لہٰذا ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کس کے اوپر ہے۔ اور یہ طریقہ ائمہ نے اختیار کیا ہے۔ ہمارے آپ کے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تاریخ میں ویسے تو موجود یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حکمت عملی بڑی معروف ہے، اس لیے کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں۔ خاص کا مطلب کیا ہے؟ خاص۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ جس کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ سرکار امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے تھے، صلح ہو چکی ہے، حاکم شام آیا لکڑیوں کے ڈھیر پر، کیونکہ اس کے لیے تو یہی کہا جائے گا، وہ آیا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر اور کہنے لگا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، اور اس کے بعد مخاطب اور کہنے لگا یہ حسن کا باپ یہ تھا اور حسن کا باپ یہ تھا اور حسن کا باپ یہ تھا، نام لے کر مولا کی شان میں غصاگی کرنے لگا، پھر امام حسن کی شان میں غصاگی، پھر امام حسین کی شان میں غصاگی کی۔
اب ابھی سلح ہوئی ہے، آتش بس ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج کا زمانہ ہے، خود جنگ کا آغاز بھی کرتے ہیں اور جب شکست کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو خود سیز فائر بھی کرتے ہیں. اہل بیت کا تو طریقہ رہا ہی نہیں کہ کبھی جنگ میں پہل کریں. چاہے نبی اکرم ہو کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، چاہے امیر المومنین ہو کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، چاہے حسن مجتبی ہو، چاہے حسین سید الشہداء ہو. کئی اصحاب امام حسین تھے، زہیر قین نے کبھی مشورہ دیا یہ ہر کا لشکر ان پر حملہ کر دیجئے، کہا ہم وہ نہیں ہیں جو جنگ میں پہل کریں، وہ اور ہوتے ہیں جو جنگ میں پہل کرتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں جن کی اولادیں آج بھی موجود. اس لیے جنگ میں کبھی بھی پہل نہیں کی ہے. امام حسن مجتبی وہاں پر خاموش ہیں اور ابھی سلح ہوئی ہے، یہ دوبارہ سے جنگ شروع کرنا چاہتا ہے. ایسے موقع پر امام حسین کھڑے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے حسن کا دفاع کروں گا، میں اپنے امام کا دفاع کروں گا. لیکن امام نے بٹھا دیا، کہا حسین تم بیٹھو، حسن بولیں گے. دنیا کو بھی پتا چلے کہ شجاعت علی صرف حسین کو نہیں ملی ہے، حسن کو بھی ملی. لہٰذا حسن مجتبی کھڑے ہوئے اور خطبہ بیان کیا. درود و سلام پڑھنے کے بعد ایک عجیب فقرہ بیان کیا، توجہ رکھیے گا. فرمانے لگے خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر. نام نہیں لیا، جو میں طریقہ بیان کر رہا تھا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسن نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر جس کا حسب و نسب بھی پست ہے. نام کسی نے بھی نہیں لیا لیکن لعنت انہی تک پہنچ گئی جن کے لیے لعنت بنی تھی. تو یہ طریقہ انسان استعمال کر سکتا ہے جب وہ پریشان ہو جائے، پھنس جائے کہ وہاں پر نام تو نہیں لیا جا سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نام لے لیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کس کے بارے میں ہے، نام لینا پڑتا ہے، لیکن نام اتنی احتیاط سے لیں کہ 5 نام اور بھی لے لیں. کچھ ناموں کے درمیان ان کا نام چھپا دیں تاکہ اس طرح سے بھی گرفتار نہ ہو. یہ کام بھی کیا جاتا ہے اور یہ کام اس کی مثال میں شاید پہلے بھی دے چکا. ایک دوسری مثال بھی پیش کرتا ہوں. پہلے جو مثال دی تھی وہ مثال بھی ذرا سا دہرانے کا دل چاہتا ہے. جب کسی نے پوچھا تھا کہ فلاں آیت کس کے بارے میں ہے تو میرے مولا نے فرمایا یا تو عامر کے بارے میں ہے، یا معمر کے بارے میں ہے، یا عمر کے بارے میں ہے. اسی طریقے سے ایک اور انداز، منصور دوانقی نے مولا کو زہر دے کر شہید کر دیا. خط لکھا منصور نے حاکم مدینہ کو، زہر دے دیا تم نے مولا کو، دے دیا. کہ اب ان کا جو جانشین ہے اس کو بھی زہر دے کے مار ڈالو. تلاش کرو ان کا جانشین کون ہے. ان کے بیٹوں میں کس کا نام لیا ہے جعفر صادق نے. جب یہ خط پہنچا حاکم مدینہ تک، محمد بن سلیمان اس کا نام ہے. خط پڑھنے کے بعد خط کا جواب دیا، اے منصور دوانقی، جو تو نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ کام نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے کہ جعفر صادق نے 5 اپنے جانشین بنائے ہیں، اس میں سب سے پہلا تو خود ہی ہے. سب سے پہلے تو تیرا نام لکھا ہوا ہے، میں تجھے کیسے مار دوں؟ کہ اچھا اس کے بعد کس کا نام لکھا ہے؟ کہ اس کے بعد میرا نام لکھا ہے. کہ اچھا اس کے بعد کس کا نام لکھا ہے؟ کہ اس کے بعد حمیدہ خاتون کا نام لکھا ہے جو ان کی زوجہ ہے. کہ وہ بھی نہیں ہو سکتی جانشین. کہ اس کے بعد کس کا نام لکھا ہے؟ کہ اس کے بعد عبداللہ افتحی کا نام لکھا ہے. عبداللہ افتحی کا کردار تھوڑا سا مشکوک ہے. کہ اس کے بعد کس کا نام لکھا ہے؟ کہ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد. ورنہ تو اس نے موسیٰ کاظم کا نام لکھا ہوا ہے. کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو حقیقی جانشین ہے امام کا. امام نے 5 نام لکھ کر بتا دیا، تم پہچانو نہ پہچانو، ہمارے ماننے والے خوب جانتے ہیں ہمارا وصی و جانشین کون.
یولی. تو جب اگر کوئی ایسی چیز کا سوال کرے آپ 4 فرضی نام اور ڈال دیں, اس میں سے ایک حقیقی نام ڈال دیں. جو سمجھنے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ کس کی بات کی جا رہی ہے. یہ چھٹے امام نے, یہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں سکھایا, خاموش کہیں پر بھی نہیں رہنا, جواب ہر ایک کو دینا ہے. جہاں تک آپ ہدایت کر سکتے ہیں آپ کو ہدایت کرنی ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم ضرور بضرور اس کو ہدایت تک پہنچاتے. ہو نہیں سکتا. اب آئیے ایک تیسرے مرحلے کی طرف. یہ تیسرا مرحلہ وہ ہے جو ہم میں سے شاید خاص الخاص افراد کو نصیب ہوتا ہے, اور اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ آپ سبھی کو نصیب ہو. وہ چیز یہ ہے کہ اہل بیت کبھی کبھار آنے والے کو کسی معجزے یا کرامت کے ذریعے بتاتے ہیں رائے ہدایت یہ ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی مثال پیش کرتا ہوں. امام کا ایک چاہنے والا تھا, سید ہمیری اس کا نام ہے. امام سے محبت کرتا تھا, مولا علی سے محبت کرتا تھا, لیکن امام کو امام نہیں مانتا تھا اور شراب نوشی بھی کیا کرتا تھا. فضائل امیر المومنین میں اشعار بھی کہتا تھا, قصیدے بھی لکھتا تھا. سید ہمیری اس کا نام ہے. اس نے بہت سارے قصیدے کہے لیکن امام کو امام نہیں مانتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ امام اس کے کوچے میں داخل ہوئے, اور جب گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے سے سید ہمیری آ رہا. سید ہمیری امام کو دیکھ کر پریشان ہو گیا. ابھی ابھی میں شراب پی کر آیا ہوں, میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. امام نے اگر قریب سے گزر کر مجھے سلام کر دیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. امام کیا یہ نہیں کہیں گے تو ابھی بھی شراب نوشی کرتا ہے؟ شرم محسوس ہوئی, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. گلی اتنی تنگ تھی کہ اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتا تھا. امام قریب آ رہے ہیں. اب خدا سے دعا کرتا, پروردگار تو میری عزت آبرو بچا لے امام کے سامنے. امام کو امام نہیں مانتا تھا اس وقت. مولا کے سامنے میری عزت آبرو بچا لے. یہ سید زادہ میرے سامنے آ رہا ہے, کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے اس کے سامنے. امام صادق تشریف لا رہے ہیں. اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا. امام نے پیچھے سے سلام کیا. اس کے ہاتھ میں وہ جام موجود ہے جس جام کے اندر شراب تھی. امام نے پوچھ لیا سلام کا جواب دینے کے بعد, تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ یہ کہ شراب ہے, اس نے کہا سرکہ ہے. جھوٹ بول دیا. امام نے کہا اگر سرکہ ہے تو میرے ہاتھ پہ ڈال. شراب کا جام اٹھا کر جو امام کے دست مبارک میں ڈالنا شروع کیا تو شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی. آئے تطہیر کا ہاتھ ہے, یہ طاہر و مطہر کا ہاتھ ہے. جیسے ہی جو مرطوب ڈالا وہ مرطوب امام کے ہاتھوں میں آنے کے بعد سرکے میں تبدیل ہوا. امام نے فوراً سے سوال کیا, اے سید ہمیری تیرے اس زمانے کا امام کون ہے؟ سید ہمیری نے برجستہ جواب دیا, وہی میرا امام ہے جو شراب کو 1 سیکنڈ میں سرکے میں تبدیل کرتا. اور مولا کے پاس اگر یہ اعجاز ہے تو میں مولا سے پھر درخواست کرتا ہوں, مولا اگر آپ یہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی ناپاک کو پاک بنا دیں تو ہم بھی بڑے گنہگار ہیں, آپ ہمیں بھی پاک بنا دیجئے, آپ ہمیں بھی اپنا چاہنے والا ماننے والا بنا دیجئے. اور یہ معجزہ ہم قیامت کے میدان میں دیکھیں گے. کتنے ہی ہوں گے جو پریشان ہوں گے. نام اعمال میں کچھ نہیں موجود ہے, صرف ولایت علی موجود ہے. تو علی ابن ابی طالب کا لقب ہے قسیم الجنت والنار. ان افراد کو چنیں گے کہ جن کے دل کے اندر محبت علی ہوگی, انہیں جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے کی طرف لے جائیں. یہ صلاحیت ائمہ علیہ السلام کے اندر تو موجود تھی, لیکن ائمہ کے کچھ چاہنے والے بھی ایسے تھے جن کے اندر یہ صلاحیت تھی, اور یہ صلاحیت انشاءاللہ ہر چاہنے والے کے اندر ہونی چاہیے. علامہ عیش اللہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی الغدیر, ان کا یہ حصہ بھی ہے زندگی کا. ایک مرتبہ بغداد شیعوں کا شہر نہیں ہے, شیعہ بھی رہتے ہیں, دیگر افراد بھی رہتے ہیں, دیگر مسالک و مکاتب کے لوگ بھی رہتے ہیں. جب اس کانفرنس کے اندر دعوتی کی ہے اور میرے احترام کا خیال نہیں رکھا, وہیں جہاں کرسی لگی ہوئی تھی اور مائک لگا ہوا تھا اور آڈینس سامنے موجود تھی,
اسی خالی جگہ پہ اپنی ابا اتاری رکھ دی اور اسی ابا پر بیٹھ گئے، سننے لگے۔ امامی شرم آئے گی، پھر بھی کسی کو حیا نہیں آئی، آ گیا کہنے لگا میری ماں مر رہی ہے، میری ماں کو زندگی دے دیجیے۔ اب پوری بری محفل کو تلاش کیا ہے، کہتے ہیں علامہ امینی آپ سے میں کہتا ہوں کہ میرے ماں کے لیے دعا کیجئے، میری ماں مرنے والی ہے، زندہ ہو جائے۔ اب علامہ امینی بھی شان ہے، ایسا نہ ہو کہ میں دعا کرواؤں پتہ چلے پھر بھی موت ہو جائے اور میری بے عزتی ہو جائے گی۔ علامہ امینی رونے لگے۔ علامہ امینی نے بعد میں بیان کیا کہ ہوا کیا تھا، کہ جب میں نے تجھے یہ کاغذ دیا، ایک تیرا چاہنے والا ہے، اس سے دعا لکھ کر دی ہے، عزتی ہونے والی ہے، اور اگر میری توہین ہوئی تو اس سے آپ کے اوپر بھی حرف آئے گا، مولا آپ میری آبرو بچائے۔ لہٰذا علامہ کا احترام کرنا، اگر تو علی کے چاہنے والے کا احترام کرتا ہے گویا تو خود علی کا احترام کرتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، آج 6 محرم کی تاریخ ہے۔ بعض امام بارگاہوں کے اندر جھولے حضرت علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوتا ہے۔ اسی سے منسلک چونکہ یہ بات ہے، میں بیان کر کے انشاءاللہ مصائب سے جڑ جاؤں گا۔ پچھلے سال ہم کوئٹہ میں تھے، 5 مجالس پڑھی، وہاں پر جو منتظم تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ملوایا ان سے، ان کے بھی جو دوست ہیں، اور ہر ایک کی پاکستان کے اندر اسی طریقے سے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہے، ان کی دوستی ایک کٹر آدمی سے ہے، سمجھ جائیں گے۔ وہ ایک دن بڑا پریشان تھا، بہت مصیبت زدہ تھا۔ انہوں نے سوال کیا ان کے دوست سے کہ بھائی پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ اصل میں اپنی وائف کو لے کر ہر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، 7 سال ہو گئے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ ناممکن ہے کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ اس شیعہ دوست نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 محرم کو آ جانا ہے، میں تجھے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اولاد ہوتی ہے۔ اب اس نے تیزی میں بات کہہ دی اور بڑائی کے اندر آ کر یہ بات کہہ دی، اس کو یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ آ بھی جائے گا، 2-3 مہینے پہلے کی بات تھی۔ 6 محرم کی تاریخ آئی، جو آج کی رات کی تاریخ، 6 محرم کی تاریخ آئی، فون آیا، کہنے لگا میں علمدار روڈ پر ہوں، بتا مجھے جانا کہاں ہے، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا واقعا تو پہنچ گیا، تھوڑی دیر ویٹ کر میں آتا ہوں۔ یہ بہت تیزی سے پہنچے اس کے پاس اور ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد کہا کہ اس ٹائم پر فلاں امام بارگاہ میں، پنجابی امام بارگاہ کا نام لیا، کہا اس امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد جھولے علی اصغر علیہ السلام برآمد، تجھے جھولے علی اصغر علیہ السلام کے پاس پہنچنا ہے، بس اتنی دعا کرنی ہے پروردگار تو شہزادے کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ ابھی اس کو بھی کچھ نہیں پتا کتنا ہونے والا ہے کتنا نہیں ہونے والا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی غیر آ کر اس دروازے پر آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کو 7 سال سے اولاد نہیں تھی، بڑا پریشان تھا، اس نے جو کہا ویسا عمل کرنے لگا۔ پہلے بیٹھا مجلس کے اندر جب بیٹھ کر مصائب حضرت علی اصغر سنے تو اس کے رونے کی انتہا نہیں تھی، بہت رویا۔ پہلی مرتبہ سنا تھا کہ حسین کا کوئی اصغر بھی ہے جس پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں۔ رونے کے بعد جب جھولا حضرت علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوا، فوراً سے کہا جا اس کو چوم، اور چومنے کے بعد یہ دعا کر۔ وہ وہاں گیا، دعا کی، یہ ساتھ دوست موجود تھا، اس نے کہا یاد رکھنا اگر خدا نے تجھے صاحب اولاد بنا دیا، اپنے بیٹے کا نام تجھے اصغر رکھنا ہے۔ کہتا ہاں بالکل، یہ پکا وعدہ ہو گیا، اصغر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا اور مجھے بیٹا نصیب ہوا۔ کہتے اس واقعے کو کچھ دن ہو گئے، تقریباً 40ویں کے بعد، چہلم کے بعد اس کا دوبارہ فون آیا اور آواز اتنی خوشی کی تھی، کہنے لگا ابھی میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، رپورٹ آئی ہے، رپورٹ پازیٹیو ہے، پروردگار نے مجھے اولاد دے دی۔ اس نے پھر فون میں جواب دیا یاد رکھنا تو نے وعدہ کیا تھا اگر تجھے اولاد ملے گی نام اصغر رکھنا ہے۔
اب یہ نام اس کے لیے رکھنا کیوں مشکل تھا؟ اس لیے کیونکہ جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہ کٹر خاندان تھا. اگر پتہ چل جائے نام علی اصغر رکھا ہے تو سوال تو ضرور ہوگا. کچھ دن گزرے، بیٹے کی ولادت ہوئی، نام انہوں نے علی اصغر رکھ دیا. پہلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، اتنے سارے نام ہیں، یہ نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی تو اہل بیت کے گھرانے کا ایک شخص ہے، یہ بھی تو آل رسول ہے، نام رکھ دیا میں نے. کہتے ہیں اگلے سال دوبارہ اس کا فون آیا، خدا نے مجھے بیٹی دی ہے، بتا میں نام کیا رکھوں؟ کہ تجھے جب اس سلسلے سے عطا ہونا شروع ہوا ہے تو کربلا میں جو خواتین میں سب سے بڑی خاتون ہے، پاک خاتون ہے، ان کا نام ہے شہزادی زینب کبریٰ، ان کی مناسبت سے نام رکھ لے زینب. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نام رکھوں گا زینب. تیسرا سال آیا، پھر خدا نے بیٹی دی، کہا میں اب کیا نام رکھوں؟ کہا حسین کی شریکہ کا نام ہے زینب اور زینب کی شریکہ کا نام ہے کلثوم، اب نام رکھ تو کلثوم. اس نے نام رکھا کلثوم. چوتھا سال آیا، خدا نے ایک اور بیٹا دیا، کہا اب کیا نام رکھوں؟ کہا ایک حسین کا بھی شریک ہے، اس کا نام ہے عباس، نام رکھ عباس. پوری کربلا خدا نے بنا دی اس کے گھر میں. لوگ کہنے لگے کیا ہو گیا تجھے کوئی اور نام نہیں ملتا؟ سارے اصحاب حسین کے نام تو نے رکھ ڈالے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا بس مجھے عشق ہے اس گھرانے سے. بتایا پھر بھی نہیں ہے. اسی لیے میں بھی نام آپ کی خدمت بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ جس قبیلے سے تعلق ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا قبیلہ ہے لیکن کٹر ہے. کہتا ہے میں نے اب تک نہیں بتایا، لیکن میں تنہائی میں نماز پڑھتا ہوں تو اہل بیت کے طریقے کے مطابق، روزے رکھتا ہوں اہل بیت کے طریقے کے مطابق، ساری زندگی میں اہل بیت کے طریقے کے مطابق گزارتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی فیملی تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو وہ الگ ہو گئے ہیں اور وہ شفٹ ہو گئے دوسری جگہ پر. تو اب وہ کھل کر عزاداری میں جاتے ہیں، کھل کر مجلسوں میں جاتے ہیں. عنایت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کے نام سے، جس کو باب الحوائج کہتے ہیں. بس عزاداروں، باب الحوائج کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے گا، بظاہر قد کے اندر سب سے چھوٹے ہیں علی اصغر، لیکن حقیقت میں کربلا والوں میں سب سے بڑے ہیں علی اصغر. اسی لیے آج دیکھیے گا جب یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جلوس نکالا جاتا ہے اور وہ پیغام دینا چاہتے ہیں نان مسلمز کو کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، یہ جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے، تو وہ ایک بڑا سا بینر نکالتے ہیں. اس بینر کے اوپر نہ غازی عباس کی تصویر ہوتی ہے، نہ علی اکبر کی، نہ قاسم کی، نہ اون محمد کی. ایک باپ کی تصویر ہوتی ہے جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے، جس کی گردن میں ایک تیر لگا ہے. جتنی مظلومیت اصغر کی ہے شہدائے کربلا میں کسی کی نہیں ہے. بس عزادارو، علی اصغر کے واسطے سے مانگیے گا، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. اور جتنا علی اصغر کے مصائب سن کر غم آتا ہے، مجھے کہنے دیجیے ہم تو سن کر روتے ہیں، ماں نے دیکھا ہے اپنے بیٹے کو، اس ماں پر بھی ظلم. یہ ماں میرا باپ جب مدینے سے نکلی تھی تو شاید سوچ رہی ہوں گی ہر ایک کے پاس ایک قربانی ہے جو حسین پر فدا کرے گی. عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہے، اور محمد موجود ہے، لیکن خدا نے مجھے کوئی ایسی قربانی نہیں دی جو میدان میں جائے اور حسین پر قربان ہو جائے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچے پر جہاد ساقط ہے. ایک بیٹی دی ہے، بیٹی پر بھی جہاد ساقط ہے، لیکن سلام اس بی بی پر جس کے بچوں نے کربلا بھی بسا ڈالی، شام کو بھی آباد کر دیا. کربلا نہ ہوتی اگر علی اصغر نہ ہوتے، شام نہ بنتی اگر شہزادی سکتی. اجرکم علی اللہ. یہ خالی کوک کے ساتھ، خالی گود کے ساتھ جب مدینہ لوٹی کہتی تھی کوئی مجھے سائے میں آنے کی دعوت نہ دے، میرا اصغر ابھی بھی دھوپ میں پڑا. اور یہ بی بی وہ پاک بی بی ہے کہ مولا حسین فرماتے تھے مجھے وہ گھر پسند آتا ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب نظر آئے.
शहजादी आप पर हमारा सलाम हो, आपने करबला को बसाया है, आपने शाम को आबाद किया है। बीबी पहुंच गई करबला तक, सारे असहाब कुर्बान हुए, अंसार कुर्बान हुए, यहाँ तक कि आवाज दी हल मिन नासिर यंसुरना, अब है कोई जो फर्जंद रसूल की मदद को आए। कहीं से कोई आवाज ना आई, एक खेमे से आवाज बुलंद हुई। मौला उस खेमे की तरफ आ गया है, मैं रिवायत देख कर पेश कर रहा हूँ। मेरे मौला ने फरमाया क़ाल लिज़ैनब नाविलीनी वलदी अस्सगीर, ज़ैनब मुझे ये बच्चा दे दो, मैं इस बच्चे को अब लेकर जाऊंगा। उलमा के जहन में सवालात पैदा हुए, ये बच्चा तो माँ के हाथों में होना चाहिए था, फिर ज़ैनब कुबरा के हाथ में कैसे आ गया? जो औलाद वाले हैं वो समझेंगे, जब छोटे से बच्चे को कुछ देर तक पानी ना दिया जाए, शीर ना दिया जाए, बहुत रोता है, बहुत बिलखता है। ये बच्चा कभी रोते रोते माँ के हाथों से निकलकर सकीना के हाथों में आता होगा, कभी ज़ैनब कुबरा के हाथों में आता होगा, कभी किसी माँ के हाथ में, कभी किसी बीबी के हाथ में। ये वो वक्त था जब बीबी के हाथ में आया, जब बहुत असगर बिलख रहे थे। एक मर्तबा हाथों में लिए मौला हुसैन ने फौज अशक़े की तरफ आगे बढ़े, फरमाने लगे या कौम इल्लम तरहमूनी फरहमू हादा तिफ़्ल सगीर, अगर तुम्हें हुसैन पर रहम नहीं आता, इस बच्चे का क्या कसूर है? ये बच्चा ना तलवार चला सकता है, ना तीर चला सकता है, ना नेज़ा चला सकता है। अरे ये बच्चा तो मैदान में आकर जिहाद भी नहीं कर सकता, इसे आकर पानी पिला दो। फिर आगे फरमाने लगे अमा तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा अतशाना, क्या देखते नहीं हो ये बच्चा कैसे अपनी ज़बान को बार बार निकाल। उलमा बयान फरमाते हैं मौला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यतलज़्ज़ा का, यतलज़्ज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होता है मछलियों के लिए। जब मछली को पानी से निकाला जाता है, इतनी ताकत मछली के अंदर होती है कि दोबारा पानी में जाने की कोशिश करती है, अपने पूरे वजूद के साथ उछलती है, कभी अपने आप को पटकती है, फिर उसकी ताकत जरा कम हो जाती है, उछल नहीं सकती, अपनी ही जगह पर करवटें बदलने लगती है, फिर उसकी हालत इतनी ज्यादा ज़ईफ हो जाती है कि फिर पलट भी नहीं सकती, अपनी जबान आखिर में सिर्फ बाहर निकालती है और अंदर लेती है। उस कैफियत को अरबी जबान में यतलज़्ज़ा कहा जाता है। मेरे बच्चे पर वो वक्त आ गया है, अब इतनी ताकत नहीं है कि जुम्बिश कर सके, सिर्फ ये सूखी जबान निकालता है, अपने सूखे लबों पर फिर आता है। मौला गोया कहना ये चाह रहे हैं, अगर तुमने कुछ देर के लिए पानी न दिया, असगर वैसे ही मर जाएगा। लेकिन वहां उमर साद ने हुरमला से कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। फौज अशकिया में खलबली मच गई है, इनकलाब आना शुरू हो गया है, तीर जोड़ इसको मार दे। सुनेंगे हुरमला ने क्या सवाल किया, कहता है मैं बाप को मारूं या बेटे को? उमर साद ने कहा, उमर साद ने बेटा नहीं कहा, उमर साद कहता है क्या तुझे चमकती हुई गर्दन दिखाई नहीं दे रही? तीर से शोभा जोड़ा, इतना माहिर तीर अंदाज था, लेकिन तेज न चला, हाथ कांपे और तीर गिर गया। दोबारा से तीर जोड़ा, तीर न चलाया जा सका, फिर तीर गिरा, फिर तीर जोड़ा। किसी ने कहा हुरमला किससे डरता है? हुसैन से डर गया, ये बच्चे से डर गया? क्या मैं किसी से नहीं डरा, मुझे उस माँ का डर है जो दर खैमा पर इंतजार करे। अल्लाह औलाद वालों जरा तहम्मुल के साथ सुनो। तीर से शोभा चला, फज़ुबिहत तिफ़्लु मिनल इज़्न इलल उज़्न, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, वो तीर चला के सुना है मौत की आंखों में आ गए आंसू। अजब अदा से सरे इम्तिहान हंसे असगर, गले में तीर लबों पर हंसी कहाँ मुमकिन, जहां पर रोना भी मुश्किल वहां हंसे असगर।
پھر شاعر یہ کہتا ہے تیرے اجداد سخی باپ سخی تو بھی سخی، تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے۔ اس باپ پر سلام، اس امام پر سلام، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جس سے لاشوں پر لاشیں اٹھائے اس امام پر سلام۔ ہر لاش کو اٹھایا لیکن اطمینان کے ساتھ اٹھایا۔ خدا جانتا ہے اس چھوٹے سے لاشے میں کیا تاثیر موجود تھی۔ مولا 7 مرتبہ خیمے کی طرف آگے بڑھے، 7 مرتبہ خیمے سے پیچھے آئے۔ اے مولا ہوا کیا؟ شاید فرمائیں گے میں کس منہ سے یہ لاش ماں کے پاس لے کر اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آنسوں کے صدقے میں آپ سب کچھ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے تحمل کے ساتھ مصائب سنیے گا، ہے علی اصغر کے مصائب لیکن اکبر سے کم نہیں ہے۔ شہزادے کے لاشے کو لے کر خیمے میں پوری طاقت سے، پورے معتبر کتابوں سے آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں۔ شہزادی سکینہ آگے بڑھی، دیکھا کہ اصغر خاموش ہو گئے، کہنے لگے بابا مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ آپ کو اصغر سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، اصغر خاموش ہو گئے۔ مولا نے جواب نہیں دیا، ابا کے دامن کو الٹا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھا، ماں کیسے برداشت کرے غش کھا کے گر جائے۔ ابھی میں ایک جگہ مصائب پڑھ کر آیا، کسی نے کہا آغا جان آپ جب مصائب پڑھے میں مصائب سننے کے لیے نہیں آ سکوں گا، مجھ سے اصغر کے مصائب نہیں سنے جائیں گے۔ آج اصغر کے مصائب سننا مشکل ہے، ماں کے لیے دیکھنا کیسے؟ لیکن ماں کو مرثیہ بھی تو پڑھنا ہے، اس لیے مرثیہ پڑھ دیا۔ فرمانے لگی آقا آپ کا قصور نہیں ہے، ام مثلک ینہر، کیا اس عمر کا کوئی جانور بھی ذبح ہوتا ہے؟ شریعت کے اندر بھی ہے جب قربانی کی جائے، اگر اونٹ ہو تو کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اگر گائے ہو کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اگر کوئی چھوٹا بکرا یا گوسفل ہو کم از کم 7 مہینے کا ہونا چاہیے۔ میرا اصغر 6 مہینے کا۔ پھر مولا نے عجیب کام کیا، اس لاشے کو اٹھایا، پشت خیمہ تشریف لے گئے، اپنی تلوار سے خندق کھودی، قبر تیار کی، اس قبر میں اس پھول کو دفنا دیا۔ اے پھول اب تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اب تو آرام کرنا۔ لیکن آقا جب آپ بھی شہید ہو جائیں گے یہ فوجی اشقیہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگی۔ سروں کو کاٹا گیا، سروں کی گنتی کی گئی، ایک سر کم تھا، سوال کیا یہ سر کہاں چلا گیا؟ کسی نے بتایا حسین نے پشت خیمہ کسی کو دفنایا تھا۔ بس عزاداروں اس کی لاش کو نکالنے کے بہت سے طریقے تھے، لیکن گھوڑ سواروں کو بلایا گیا، نیزے برداروں نے نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، نیزہ ان جگہوں پر گھاڑنا شروع کیا جہاں قبر ہونے کا احتمال تھا۔ کسی ملول کا نیزہ گھڑ گیا، نرم سی ریتی پر پھول نکل آیا، نوکے نیزہ پر لاش علی اصغر آ گئی۔ اس لاش کے ساتھ پھر کیا کیا یہ میرے بولنے میں طاقت نہیں۔ آخری جملہ بس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماں نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا مالک تو نے جیسے میری قربانی قبول کی ویسی کسی کی قبول نہ کی۔ ہر ماں کا لال ایک ہی مرتبہ مارا گیا، لیکن میرا چھوٹا سا اصغر کبھی تیر سے مارا گیا، کبھی نیزے کی انیس سے مارا گیا۔
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے پروردگار ہماری گنہگار آنکھوں سے جو نکلنے والے آنسو نے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے جو غم حسین میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم کو ہر سال کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ مقام علی اصغر مقام علی اکبر کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جو خالی گودیاں ہیں انہیں مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سے پر فرما دے۔ پروردگار جو صاحبانی اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے باب الحوائج کے صدقے میں جو اپنے دلوں کے اندر جائز شرعی حاجات لے کر آئے ہیں تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے کسی کو بھی خالی ہاتھ اس مجلس سے واپس نہ لوٹا۔ پروردگار اگر ہم نے کچھ ایسا نہیں مانگا جو ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ پالنے والے اگر زندگی میں مشکلات آئی ہیں آزمائش آئی ہیں تو راہ حسین پر چلتے ہوئے ان آزمائشات پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما۔ پالنے والے جو مقروضین ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اور پالنے والے وارث خون حسین وارث خون علی اصغر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمت